السلام علیکم جی. آج پی آئی ڈی کی طرف سے آئی ایم ویری ہیپی, ویری پراؤڈ ٹو اناؤنس دیٹ وی ہیو گاٹ 3 well known former government servants, secretaries and mashallah leaders of thought in government, جن کو ہم آج بلا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اپنے ایکسپیرینس اور اپنی ڈیولپمنٹ نالج, کیونکہ ان کی بہت ڈیپ ڈیولپمنٹ نالج ہے, اس کے بارے میں ہم بتائیں. تو لیٹ می انٹروڈیوس یو. ہمارے پاس سلیم رانجھا صاحب ہیں, فارمر سیکرٹری بی او آئی اینڈ سیکرٹری بی آئی ایس پی. ہمارے ساتھ شاہد محمود صاحب ہیں, فارمر سیکرٹری فائنانس اینڈ اگین ان مینی گورنمنٹ پوزیشنز انکلوڈنگ ڈی سی سیالکوٹ, جو یہ بات کریں گے اس کے بارے میں. ناصر جاوید صاحب, انہوں نے ایک سنگولر چیز بنائی, اربن یونٹ, جو ماشاء اللہ ون آف آر بیسٹ اربن تھنک ٹینکس, ان فیکٹ probably the only real urban think tank in Pakistan, and has done some excellent work based in Lahore. رانجھا صاحب, آپ نے جو اتنی دیر حکومت میں کام کیا, بتائیے کیا سیکھا اور کیا سکھانا چاہیں گے لوگوں کو؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اٹس آلویز اے پلیجر ٹو بی ود یو. میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے پاس آؤں, اور اس کے بڑھ کے شاہد محمود صاحب اور ناصر جاوید صاحب کے, جو بہت ہی لیجنڈز ہیں سول سروسز کی, اور اس کے بعد انہوں نے نوکری میں رہ کے بہت کنٹریبیوٹ کیا, ان کے ساتھ بیٹھنے کا میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. ایک تو ہم نے کیپی انٹروڈیوس کرایا. پاکستان نے جتنے بھی پہلے سروے یا سینسز ہوئے تھے وہ پیپر بیسڈ تھے, تو پرابلی وی ور ون آف دا فرسٹ ان دا ڈیولپنگ کنٹریز جنہوں نے کیپی بیسڈ کرایا. اور یہ 2015 میں بہت فار فیچڈ آئیڈیا تھا. ہمیں ورلڈ بینک اور باقی سارے جو ایڈوائزرز تھے وہ منع کر رہے تھے کہ یار اٹس ٹو ایمبیشیس, اور وی ڈیسائیڈیڈ ٹو گو آن لیپ ٹاپ آن ٹو دا ٹیبلٹس. اور ٹیبلٹس کو جہاں ہمارے پاس کنیکٹیوٹی نہیں تھی, اس کو ہم نے شام کو کنیکٹ کر لیتے تھے. سو الحمدللہ اٹ وینٹ آف ویری ویل. اور اب مجھے آج ہی کسی نے بتایا ہے کہ جی اگلے سینسز میں وہی اڈاپٹ کیا جا رہا ہے. بی آئی ایس پی کے اندر کو لنک کیا دا ورلڈ بیسٹ یونیورسٹیز, اور ایم آئی ٹی اور ہارورڈ میں بی آئی ایس پی کی فیلوشپ سٹارٹ ہوئی. الحمدللہ آج کوئی 10 یا 12 دنیا کی لیڈنگ یونیورسٹیز ہیں, ان میں بھی اخوت کو ایز اے ماڈل اسٹڈی کیا جا رہا ہے. یہ چیز میں نے وہاں سیکھی. انٹرنیشنل رینکنگ پہ کام کرنا اور انٹرنیشنل پیرامیٹرز پہ کام کرنا سیکھا, جس سے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس پہ پاکستان کی پوزیشن 118 سے 2 سال کے اندر 78 پہ آ گئی. ایز آف ڈوئنگ بزنس میں 147 سے 108 پہ آ گئی. اگر ہم اپنے ڈیٹاز کو لنک کر لیں تو اس کے بعد جو ہمیں چیز, اور اس کے اوپر ہم ورلڈ کلاس ریسرچ ڈیولپ کر لیں, تو آئی تھنک وی آر ویری کلوز ٹو. اور اس کے بعد ہم اس کو بی آئی اور اے آئی کے ساتھ لنک کریں, تو آئی تھنک ہماری جو ڈیسیشن میکنگ ہے اٹ ول بی ان اے مچ بیٹر پوزیشن. اخوت نے یا الخدمت نے کیا کیا, انہوں نے بے روزگار کو کھوکھے والا بنایا اور ریڑھی والے کو کھوکھے والا بنایا. تو انہوں نے کہا کہ تم اسی موٹر سائیکل والے کو یا سائیکل والے کو یونیکارن والا بنا سکو گے, این آئی سی میں آ جاؤ. اب اس وقت میرا کام جو ہے وہ ہے ٹیکنالوجی کے ٹیک انٹرپرینیورشپ کے بچوں کے ساتھ کام کرنا. اگر ان کی 2 بچے آئے ہیں, انہوں نے کسی ایک انکیوبیشن سینٹر میں کام کیا, اچھی چیز پروڈکٹ بنائی, کیا وہ اگلے 3-4 سال میں $100 ملین کی بن سکتی ہے؟ اور میں 3-4 ایسے پروگرامز کے ساتھ کام کر رہا ہوں جن میں آئی ایم آپٹیمسٹک کہ ان میں سے 1-2 ڈیفینیٹلی $100 ملین کی پروڈکٹس بن جائیں گی اگلے 5-6 سال میں. ضیاء چشتی از ون پرسن جس نے $3 بلین کمپنیاں بنا چکا ہے. لاہور کا پڑا ہوا ہے. لاہور کا دوسرا پڑا ہوا مدثرہ شیخہ $5.1 بلین کی کریم بیچ چکا ہے. کیا 5 اور نہیں آ جائیں گے؟ گاؤں میں انفراسٹرکچر کی بجائے سروسز پہ کام کیا. وہاں پہ ٹیلی میڈیسن سینٹر ہے جہاں پچھلے 7 سال میں 25,000 لوگوں کا علاج 30 روپے کی پرچی میں ہو رہا ہے. ڈاکٹر کے پیسے بچا کے وہاں ایمبولنس آ گئی ہے. وہاں پہ سرکاری اسکول میں اسمارٹ بورڈ کے ذریعے ای لرننگ پرووائڈ کی جا رہی ہے. وہیں پہ پانی کے فلٹر کی بجائے ڈیپ بور نلکے لگا کے, جو 90-95 ہزار کا ایک لگتا ہے, نیسلے کے ٹی ڈی ایس کے لیول کا پانی پرووائڈ کیا جا رہا ہے. اور وسیلہ.com کے ساتھ وہاں کی ہینڈی کرافٹ جو ہیں وہ مارکیٹ دنیا میں سیل کی جا رہی ہیں. یہ اگر ایک گاؤں میں ہو سکتا ہے تو پاکستان کے 1,50,000 گاؤں میں کیوں نہیں ہو سکتا؟
مجھے تو راجہ صاحب کی بات سن کے صبح سے یہی لگ رہا ہے کہ جی کیوں گاؤں کو ہم شہر کیوں نہیں ڈیولپ کرتے، کیونکہ میرا فیلڈ ایز بین اربن، اور فیوچر از دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جس میں میری دلچسپی تھی. ایک جو راجہ صاحب نے ذکر کیا ڈیٹا کی، ڈیٹا جیسے وہ کہتے ہیں از دا نیو آئل، بلکہ آئل سے بھی اب تو اس سے آگے چلا گیا ہے. سو ڈیٹا، اور وہ بھی خاص طور پہ جیوگرافک ڈیٹا. اگر ہمارے پاس جیوگرافک ڈیٹا ہو تو ہماری جو ڈیولپمنٹ کی ڈیسیژن میکنگ ہے وہ مینی ٹائمز امپروو ہو سکتی ہے. ہر چیز کی جو اسپیشل لوکیشن ہے اس کے حوالے سے ہم نے ایک انالیسس کر کے دیکھا ہے کہ ہر ہر یونین کونسل میں ایک بیسک ہیلتھ یونٹ بنایا گیا تھا ایز اے میٹر آف پالیسی. 60s کی پالیسی ہے، اور وہ شاید 90s تک سارے مکمل ہو چکے تھے پنجاب کے. لیکن بہت سے گاؤں کو ابھی بھی پرہیپس آلموسٹ 40 to 50% کو وہ ایکسیس نہیں ہے ان کی، کیونکہ ان کی لوکیشن اتنی غلط رکھی گئی تھی کہ وہ گاؤں سے اتنی دور ہیں کہ ان کی ایکسیس نہیں ہے. جب ہم اس کو میپ کر کے جغرافیکلی دیکھتے ہیں تو وی کین آئیڈینٹیفائی لارج چنکس آف پاپولیشن کہ جو ایکسیس کے بغیر ہیں، کہ گھنٹہ ڈیڑھ کے بعد بھی وہ وہاں گاؤں والے پہنچ نہیں سکتے. پر پاکستان پچھلے 70 سال سے کوئی خاص ترقی نہیں کیا، یا آپ کا سوچتے ہیں بہت ترقی کیا؟ مختلف عوامل ہیں جس کی وجہ سے ترقی جس طرح کی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی ہے. اس میں پولیٹیکل انٹرسٹ بھی ہیں، اس میں کیپیسٹی کے ایشوز رہے ہیں. تو سر دست میں تو فوری طور پہ تو میں ان دو کا ذکر کروں گا. لیکن ابھی چونکہ اربن ڈیولپمنٹ پہ بات ہو رہی تھی تو مجھے ایک موقع ملا، اور یہ 1998 99 2000 کی بات ہے. سیالکوٹ میں میں اور اتفاق سے ناصر صاحب، ڈاکٹر ناصر، ہم دونوں اکٹھے تھے وہاں پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں. اور وہاں پہ ہمیں جو مسائل ہم نے دیکھے انیشلی، ہم لوگ جب چیمبر سے ملے جا کے وہاں پہ، تو چیمبر نے کافی اپنے مسائل کا ذکر کیا، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا اس وقت ذکر انہوں نے کیا کہ جی 50 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں، ہماری انڈسٹری اتنی یہاں پہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے، ایکسپورٹ انڈسٹری ہے، اور ہمارا شہر جو ہے وہ کھنڈرات کی صورت میں ہے، گندگی بہت ہے، سب کچھ. وی انڈرسٹینڈ کہ اس میں حالات اچھے نہیں ہیں، اور بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں ہم نے پھر چیمبر سے مل کے یہ طے کیا کہ اس کے لیے مزید فنڈنگ لی جائے، اور اس کو پراپر طریقے سے، جس طرح سے اربن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اربن انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ. اور اس میں میں یہ کہوں گا کہ جو ایک بہت سپورٹ ملی ہمیں وہ ان کی بزنس کمیونٹی سے ملی. سیالکوٹ تقریباً ہر شخص جو تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ جی ہمارا شہر جو ہے وہ اس میں امپروومنٹ لائی جائے اور حالات بہتر ہوں. سیالکوٹ انسیڈنٹلی وہاں پہ بارش بہت ہوتی ہے، جس طرح کی کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں، تو اس سے پھر سڑکیں جو ہیں اگر آپ اس میں ڈرینیج نہ پرووائڈ کریں تو پھر سڑکوں کا حال برا ہو جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد. جتنی انکروچمنٹس ہیں شہر میں وہ ختم کی جائیں. جو لوکل بزنس کمیونٹی ہے ان سے ہم نے یہ طے کیا کہ آپ اگر 1 روپیہ دیں گے تو گورنمنٹ اس میں 3 روپے ڈالے گی. اور یہ ہمارا طے ہو گیا. پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے ایگری کر لیا اس پہ. اور پھر ہم نے سارے شہر کی جتنی انکروچمنٹس تھیں، جو مین آرٹریز جہاں پہ سڑکیں پرووائڈ کرنی تھیں، ڈوئل کیریج ویز بنائی. سو ود رزلٹ کہ نہ صرف یہ کہ اس کی وجہ سے سڑکیں بچ گئیں، اور جتنا وہاں کا پانی اور گندگی تھی وہ بھی، اس کو بھی ایک راستہ مل گیا انٹو دا نالاز. ہم ہمیشہ کرائسس میں پھنس جاتے ہیں، IMF کا پروگرام آ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. آپ کے کیا اس پہ خیالات ہیں؟ گروتھ ریٹ ہماری گرتی جا رہی ہے اوور ٹائم. اربنائزیشن پہ آپ نے بڑا کیا. ہماری شہری آبادی بھی جو سی ہے ہم سوچتے ہیں بڑھ ہی نہیں رہی. وہ کہتے ہیں سینسس والے کہ بڑی مشکلوں سے 40% ہو رہی ہے، ہمیں ڈیٹا بھی نہیں پتہ چلتا. تو بتائیے آپ کا کیا خیال ہے، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے؟ بڑی غلط ہے. وہ ڈیفینیشن انہوں نے کی کہ جو لوکل گورنمنٹس اربن ہیں
وہ اربن ہے اور جو اس کے باہر ہے وہ رورل ہے, ود رزلٹ کہ آلموسٹ 20 to 30% بڑے شہروں کا علاقہ جو ہے انکلوڈنگ کراچی, فیصل آباد, ملتان, بہاولپور, وہ رورل لمٹ میں انہوں نے ڈال دیا. کیونکہ جب لوکل کونسل کی ڈی لمیٹیشن ہوئی تھی تو اس وقت جو ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر نے کر دیا تھا وہ انہوں نے اس کو, سو دیٹ ڈیفینیشن از ریسٹرکٹیو. اگر آپ پراپرلی نائٹ لائف امیجری سے یا GIS میپنگ سے کریں تو آئی بلیو مور دین 50% آف دا کنٹری از آلریڈی اربنائزڈ. تو پالیسیز کا سر وہی مسئلہ ہے کہ دو چیزیں واٹ آئی ہیو نوٹسڈ ان ریئل لائف از کہ موسٹلی پالیسیز بنا رہے ہیں اینیکڈوٹل ایویڈنس پر یا پرسیپشنز پر. سر اکثر پلاننگ کمیشن کی میٹنگز میں پروونشل بھی اور دوسری بھی جو مجھے ممبرز کی طرف سے کمنٹس ملتے تھے کہ نہیں میں جب DC بہاولپور تھا, میں جب DC ساہیوال تھا تو مجھے پتہ ہے وہاں کے کیا مسئلے ہیں, یہ جو ڈیٹا شیٹا یہ آپ کی جگلری ہے اس قسم کی ہے. میں جب پڑھاتا ہوں تمام سول سروسز میں اسٹاف کالج تک پروساروں سے, اور ایوری ٹائم آئی آسک ون کویسچن کہ جو آڈینس بیٹھی ہے وچ آر موسٹلی سرکاری افسران, کہ آپ کی اسیسمنٹ میں کتنے % آف دی لینڈ in Punjab is occupied by cities, and sir in 80 to 90% of the cases the guess is anything from 10% to 25%. کیونکہ جی ہم گاؤں سے نکلتے ہیں تو وہ زمینیں کالونیز ہی کالونیز ہیں. سر ریالٹی از لیس دین 2.5 to 3%. سو ہماری ساری پالیسی اس انیکڈوٹل ڈیٹا پر ہے, ریئل ڈیٹا جو ہمارا جغرافک بیسڈ ہے نہ وہ ہمیں اویلیبل ہوتا ہے جس وقت ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہے, نہ ہم اس کو یوز کرتے. پر دیکھیں نا رانجھا صاحب آپ بھی ہیں, رانجھا صاحب آپ کو ماشاءاللہ بڑی محبت ہے دیہاتوں سے. آپ نہیں چاہتے ہم شہر میں آئیں, آپ نہیں چاہتے ہم ترقی کریں, آپ چاہتے ہیں ہم دیہاتوں میں رہیں. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے شہر جو ہیں وہ ورلڈ کے بیسٹ شہر ہوں, اور پاکستان کے دیہات پاکستان کے دنیا کے بیسٹ دیہات ہوں. یہ کینیڈی کی ایک بڑی مزدار سینگ ہے, ڈونٹ سے واٹ دا US کین ڈو فار یو, سی واٹ یو کین ڈو فار دا USA. ایک ہے بگر پکچر پہ, ٹھیک ہے مجھے موقع ملا نوکری کرنے کا, لیکن کچھ عرصے کے بعد میں نے سوچنا ریلائز کرنا شروع کر دیا کہ آئی ایم ویری اسمال فرائی ان دس بگ, وہ جس کو بلزاک کہتا ہے نا فرینچ فلاسفر کے, بیوروکریسی از اے جائنٹ میکنزم رن بائی پگمیز. تو مجھے ریلائز ہو گیا کہ شاید میں گورنمنٹ کے اندر رہتے ہوئے کوئی ڈلیور نہ کر سکوں. سو آئی اسٹارٹیڈ لوکنگ آئی تھنک آفٹر 10-15 ایئرس کہ جی ایسا جس کو کہتے ہیں کہ سوری ٹو یوز دس ورڈ کہ ایک انہیپی میرج ہے اور آپ کی ایک ہیپی ریلیشن شپ آؤٹ آف میرج ہے. تو آئی اسٹارٹیڈ لوکنگ ود NGOs اینڈ ہیپی ریلیشن شپ آؤٹ آف میرج. سو اس سے وہ کہتے ہیں میں نے یہ سوچنا چھوڑ دیا کہ ملک میں کیا ہونا چاہیے, میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو وہاں پھر جا کے یہ گاؤں میں کام کرنا اور NGOs میں کرنا. فار ایگزامپل ابھی میں مینشن نہیں ہے کہ جو میں اپنے گاؤں میں کام کر رہا ہوں, آئی ایم ٹرائنگ ٹو, میں نے انڈونیشیا اور تھائی لینڈ کے اندر ایک کانسیپٹ ہے رینبو ولیج, برائٹلی پینٹڈ گاؤں کا, اس کو دیکھا, ڈاکٹر امجد نے مجھے شیئر کیا, اور ہم نے اپنے گاؤں سے کچھ دن پہلے شاید محمود صاحب میرے والد صاحب کے انتقال پر تشریف لے گیا, تو انہوں نے دیکھا کہ وہ گاؤں کی گلیاں برائٹلی پینٹڈ ہیں. ابھی وہی جب ہم نے شیئر کیا اٹالین ایمبیسڈر کے ساتھ, تو اس نے کہا کہ دنیا میں اس وقت جو برائٹلی پینٹڈ میں سب سے مشہور گاؤں ہے وہ ہے برانو, ایک آئی لینڈ ہے وینس کے ساؤتھ میں, اینڈ انسٹنٹلی پاکستان میں جو اس وقت اٹلی کے ایمبیسڈر ہے وہ وہاں سے ہیں. انہوں نے کہا وائی ڈونٹ یو لنک اٹ ود دیٹ. تو ہمارا اگلا جو وہ آتا ہے نیکسٹ فرنٹیئر وہ یہ ہے کہ اس گاؤں کو ہم برائٹلی پینٹ کریں گے ایز برانو, اینڈ وی ول لنک دس ولیج آف پاکستان ود اٹالین ولیج. کیا ہماری حکومت میں اتنی پالیسی میکنگ کیپیسٹی ہے کہ ہم اچھی پالیسی بنا سکیں, آگے بڑھ سکیں؟ Would you all of you like to comment on that? Limitations تو کوئی نہیں ہے. You find one of the best people working in the government also. میں پہلے بھی بات کر رہا تھا اور میرا خیال ہے اس کو کسی اور اس نشست کے لیے رکھیں گے, لیکن یہ کام نہیں ہو سکا. آئی ٹوٹلی اگری ود یو. پنجاب میں آئی نو کہ وہاں پہ ایک وقت میں ہوا تھا اس کی ماڈرنائزیشن آف ولیجز کے, ایک اپ گریڈیشن آف ولیجز کا پروجیکٹ چلا تھا.
بڑے بڑے اچھے ولیجز آپ کو اس میں نظر آتے ہیں, بٹ اس میں اسکیل نہیں کیا جا سکا. ایلوکیشن آف ریسورسز ہے وہ اس اسکیل پہ نہیں ہو سکتی یا نہیں ہوئی اس وقت. بہت ساری جو اربن جو مائیگریشن ہے وہ بہت ساری مائیگریشن رک جائے, بیکاز آپ کے پاس جابز دینے کی گاؤں میں بھی بہت اپرچونیٹیز کریٹ ہو سکتی ہیں. صرف ان کو لنک کرنے کی ضرورت ہے اپنے ٹاؤنز سے یا اربن سینٹرز سے. سر بیسیکلی اسپیشل اسٹریٹجی واز 2-3 تھنگس کمبینیشن. دا فرسٹ تھنگ واز کہ پورے پروونس کی, پنجاب کی کمپریہنسو ڈیٹا میپنگ کی گئی تھی جی آئی ایس بیسڈ, کہ جی آپ کی لینڈ یوز, واٹر, اریگیشن, لینڈ, ایگریکلچر, انڈسٹریز, ایک انڈسٹری میپ کی گئی, ریلوے لائن, سڑک, اسکول, کالج, ہاسپٹل, انوائرمنٹ, کلائمیٹ, آلموسٹ 100+ انڈیکیٹرز جو تھے اس کی میپنگ کی گئی, منرلز, ہیومن ریسورس. اس کے بعد ہم نے اس کو لنک کر کے دیکھا کہ اسپیشلی اٹ از ود اکنامک ڈیولپمنٹ, کہ وائی اٹ از کہ جی 88% آف دی انڈسٹری ان پنجاب از لمیٹڈ ٹو اونلی 12 ڈسٹرکٹس, اور باقی 24 ڈسٹرکٹس میں جو ہے وہ کوئی انڈسٹریل اسٹیٹ نہ ہونے کے برابر ہے. اینڈ ہاؤ ٹو لوکیٹ ویریس اکنامک ایکٹیویٹیز جن کے لیے سب سے اپروپریٹ جگہ ہو سکتی ہے. ہم عام طور پر وہی کرتے ہیں کہ یا تو سوچے سمجھے بغیر ہر ضلع میں یونیورسٹی بنا دو, ہر ضلع میں انڈسٹریل اسٹیٹ لگا دو, چاہے پوٹینشیل ہے یا نہیں ہے, یا ہم کرتے ہیں اینیکڈوٹل کہ جی راجہ صاحب کو پتہ ہے کہ سرگودا میں کنو اچھا ہوتا ہے, مجھے پتہ ہے ملتان میں آم اچھا ہوتا ہے, لیکن ویئر از دا ایویڈنس اینڈ ویئر از دا ڈیٹا پراپر, جب تک وہ نہیں آتا تو وہ غلط نہیں ہوتی. سو وی کلیکٹڈ آل دیٹ ڈیٹا. اس میں ہمیں بڑا انٹرسٹنگ ایک تو یہی فیکٹر پتہ چلا کہ 88% انڈسٹری جو ہے وہ 12 ضلعوں میں ہے صرف. اس کے بعد جو بنی ہوئی انڈسٹریل اسٹیٹس تھی پنجاب میں وہ شاید 23 یا 24 تھیں. سر ان میں سے کافی ساری خالی پڑی ہیں. وہاڑی, رحیم یار خان اور ایک بلوال میں میرا خیال ہے 10 سال ہو گئے ہیں, انفراسٹرکچر بن گیا, کھمبے لگ گئے, پلاٹ بک گئے, انڈسٹری ایک بھی نہیں لگی. کیونکہ بلوال والی بھی جو ہے اس سے نیئرسٹ میرا خیال ہے جو ہیومن سیٹلمنٹ ہے وہ 40 کلومیٹر کے 30 کلومیٹر ہے. اب سر وہ 15-20 کلومیٹر جن بوت تو کام نہیں کرتے نا, 15-20 کلومیٹر از اے لاٹ آف ڈسٹینس. ہم وہ اس کو جہاں خالی زمین ملی, جہاں کس نے دے دی وہ بنا دی. سو وی دیٹ از اے کمپیوٹر بیسڈ سسٹم automated that actually on the basis of those indicators tell کہ which موضع is actually could be most productive for which crop. Surprisingly سب سے productive crop گندم یا گنا نہیں ہے, وہ لہسن اور ادرک ہے. کہ اگر ہم لہسن اور ادرک کو گانا شروع کر دیں تو پاکستان کی یہ گندم سے زیادہ ہم پروڈکٹیوٹی لے سکتے ہیں. تو that is basically a special strategy. The same is true for cities development, same is true for road network, کہ سب سے زیادہ economic benefit سڑک کی کس alignment کا ہے, پرسنل اس پہ نہ رکھیے, that the computer decided. So there it's a combination of multiple decision support systems working in each sector, how each piece of economic productive factor جو ہے وہ most competitive advantage کیسے and most productive کیسے ہو سکتا ہے. And I believe this needs to be done for the entire country. Last question, all three of you. بتائیے what would you drive PID to do to contribute to the development? Number one, sir, link with the industry. میں ہمیشہ یو ای ٹی والوں, یونیورسٹی والوں کہتا تھا کہ یو ای ٹی از جسٹ لائک اے میڈیکل کالج جس کے ساتھ میں ہاسپٹل ہٹا دیں. So if you can't make a doctor without a hospital, how can you make engineers without actually linking? So universities کا بہت بڑا گیپ جو ہے وہ انڈسٹری کے ساتھ لنک کرنے سے ہے. ابھی I'm working with another project on that and I'm still searching کہ which is the most appropriate university جو ان کو ٹیکنیکل سپورٹ دے سکتی ہے, کیونکہ ڈپارٹمنٹس میں جو فرینکلی لوگ بیٹھے ہیں they are non technical. وہاں روز جوائنٹ سیکٹری بدلا ہوتا ہے, ڈپٹی سیکٹری بدلا ہوتا ہے, اٹس اے سو کالڈ اپنا سیکٹورل وہ ہے منسٹری ہے, لیکن دیر از ویری لٹل ڈیپتھ ہی کوئی نہیں ہے اس کی, اس نالج بیس کی جو ہے. سو آئی ہیڈ ٹو ورک ود دا ٹریڈ یونینز اینڈ ادرس. سو یونیورسٹیز مسٹ لنک ود دیٹ. دا سیکنڈ از سر وچ آف کورس PIDE از بیسیکلی فار اکنامکس اینڈ اکنامکس از دی سینٹر آف ایوری تھنگ. سو اگر ڈیٹا بیسڈ اکنامک پریکٹسز, پروٹوٹائپس اور ماڈلز ڈیولپ کر کے ہم دے سکیں گورنمنٹ کو, تو آئی تھنک دیٹ کوڈ بی اے گڈ کنٹریبیوشن. اور جو بچے بھی نکلیں وہ اس پہ. اینڈ تھرڈلی پروبیبلی تھیسس بھی جتنے کرائیں آپ ماسٹر یا ایم فل یا PhD کے, دے شوڈ بی بیسڈ آن ایکچوئل نیڈز اینڈ ڈیمانڈز آف دی سٹیز اینڈ ڈپارٹمنٹس. سر میں تو اس میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ جی گورنمنٹ کے اندر رہنے کا جب موقع ملا تو اس میں دیکھا کہ ہم سارے موسٹ آف اس ریئیکٹیو
दिन की पहला फ़ोन कॉल या पहला लेटर डिसाइड करता था कि हमने आज क्या करना है, और एक टाइम वो दूसरे या तीसरे दिन के से बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोज्ड होता था। तो हमें गवर्नमेंट को रिएक्टिव मोड से निकाल के प्रोएक्टिव में डालना होगा कि जहाँ आप लॉन्ग टर्म अगले एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, 5 साल के सोचें, 10 साल का सोचें। और अभी सऊदी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, वो 2030 विजन उनका आया है, उस पर काम कर रहे हैं। दुबई स्ट्रेटजिक प्लान 2050 पे काम कर रहा है, और हमें कल का पता नहीं। तो हमें एक तो रिएक्टिव मोड से बजाय प्रोएक्टिव मोड पे काम करना चाहिए, दूसरा लो हैंगिंग फ्रूट्स पे काम करना चाहिए, और फिर तीसरे नंबर पे जो इन्होंने कहा कि जी एनालिसिस की बेसिस पे डिसाइड करें, डेटा की बेसिस पे। फॉर एग्जांपल डॉक्टर नासिर का मैं बहुत मशकूर हूँ कि जब मैं एजुकेशन में था तो हमने कहा कि हमें पूरे पाकिस्तान के स्कूलों की जियो टैगिंग चाहिए। तो इन्होंने जो पहले ऑलरेडी हुआ था वो शेयर किया, तो वी वर अमेज्ड, वी वर एक्चुअली रादर अपॉल्ड कि बलूचिस्तान में या सिंध में जहाँ भी डिसकंटेनमेंट है वहाँ पे स्कूल नहीं है। डेरा बुख्ती के पास स्कूल बहुत कम है, मरी इलाके में बहुत स्कूल कम है, अवरान में स्कूल नहीं है, मशखील और वो जो खारान में स्कूल नहीं है, और यही वो ट्रबलिंग एरिया है। अगर आप सिर्फ वहाँ स्कूल और हेल्थ फैसिलिटीज़ दे दें तो हालात बेहतर हो सकते हैं। और ये चीज़ हमें एनेक्डोटल से निकल के डेटा की बेसिस पे डिसीजन करने होंगे। और जो आपने कहा कि पाइड क्या कर सकता है, जो वाशिंगटन में पीटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, मैं समझता हूँ कि वही आपको करना है। जिस दिन आप इकोनॉमिक पॉलिसी आई वुड से कि जी पाइड में बननी चाहिए बजाय किसी और सेक्रेटेरिएट में, और फिर सेक्रेटेरिएट की उसको इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे जाना चाहिए। बड़ी अच्छी ये दोनों सजेशंस थी। मेरा ख्याल है जो फाइट का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है वो ये कि जो मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं, आप बिकॉज आपके पास बड़े अच्छे प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स अवेलेबल हैं, एंड दिस कैन प्रोवाइड अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल काइंड्स ऑफ स्टडीज़ दैट आर रिक्वायर्ड, हमारे ख़ास तौर पे हमारे मुल्क के लिए। हमारे यहाँ मसाइल हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास ह्यूमन रिसोर्स भी है, और आपके पास मोर देन दैट जो पहले आपने सबसे पहले बात की कि जितनी जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं एंड दी रिटायर्ड ह्यूमन रिसोर्स जो है फॉर इंस्टेंस, वो इतना एक्सपीरियंस अपने साथ लेके आते हैं कि they can form a good bridge for those new entrants with the trained human resource जो आपके पास है in form of researchers and teachers and professors, and then link them with the government institutions like planning. So ये मेरा ख्याल है ये एक ब्रिज का और बेसिक ह्यूमन रिसोर्स का रोल है जो पाइड परफॉर्म कर सकता है। आई थिंक इट हैज़ डन दैट। वन कीप्स ऑन, नाउ दैट आई एम ऑन योर नेटवर्क ऑल्सो, सो चंद एक सेमिनार्स, वेबिनार्स का सुनने का मौका मिला है। सो this is a very good service that this institution is providing, but this can be scaled up. Thank you very much. Thank you very much, Nasir Saab, Shahid Saab, Salim Saab. This has been wonderful. We look to learn from people like you, and inshallah, PIDE will try and keep improving ourselves. Thank you, folks. Thank you for joining PIDE.